میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب انتقال فرما گئے ابھی سادات میں سے تھے. میں انہیں ہندوستان میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی. وہ نابینا ہیں لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہیں. اللہ بہت بڑے عالم دین. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی. کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو. سبحان اللہ سبحان. عود حضرت جو استعمال فرماتے. میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں. کیا بات. آپ نے حکم فرمایا، ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو. کافی مہنگا عطر تھا. سبحان اللہ. میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے جو عطر آپ نے مانگا تھا. انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، وہ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. کیا بات ہے. میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیجتے ہیں. پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا. میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا. کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا. اللہ اللہ. اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو. تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا. سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں. میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا. شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی. میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہیں، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے. واہ واہ. مجھے اس بات پر فخر ہے، میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی. کیا بات ہے. شیخ طٰہٰ حبیشی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے اور وہی لگائی جاتی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں. 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی. کیا بات ہے. ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سونگا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجیں. واہ واہ. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں. انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دینا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں یہ جو خوشبوئیں تھیں یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہیں. اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے، کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے